طرف آتے ہیں. میں اس دن ایک آڈیو سن رہا تھا حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی, تو ارشاد فرماتے ہیں کہ محبت کرنے والے کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا محبوب اس کی کوئی پیش کی ہوئی چیز قبول کر لے. تو یہ جو آج کا ٹاپک ہے وہ قربانی ہے. تو صرف جان نہیں دینی, جان قبول ہو جائے, اصل بات تو یہ ہے. بس جو قبول ہو جائے جی وہی تو قربانی ہے, جو قبول نہ ہو وہ کیا قربانی ہے. بلکہ سرکار ویسے کہا کرتے تھے کہ جو قبول ہو جائے نیکی وہی ہے, جو قبول ہی نہیں ہوئی وہ نیکی کاہے کی نیکی ہے. اللہ اکبر. جو قبول ہے وہی مقبول ہے. وہی مقبول, الحمدللہ. بالکل صحیح فرمایا آپ نے جی. یہ قربانی جی بہت سیکریفائس جس کو ہم کہتے ہیں نا جی, یہ بہت قیمتی لفظ ہے. اور اللہ تعالیٰ کو قربانی بہت پسند ہے. وہ پہلے چیزیں دیتا ہے اور آپ کو چیزوں سے محبت ہوتی ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ تمہیں چیزیں مجھ سے زیادہ عزیز ہو رہی ہیں, اب ان کو میرے راستے میں قربان کرو. سبحان اللہ. اور جب آپ چیزوں پہ اڑتے ہیں تو پھر کہتے ہیں وہ یہ تو اب شرک شروع ہوا ہے اصل میں, اللہ اس سے پہلے نہیں تھا. اصلی شرک یہ ہے, اصل شرک یہ شروع ہوا ہے کہ چیزیں مجھ سے زیادہ تمہیں اہم ہو گئی ہیں. تو قربانی تو اللہ تعالیٰ یہ اس کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے جس کو کہنا چاہیے کہ وہ اپنے اور اپنے ماننے والے کے درمیان میں کسی چیز کو حائل نہیں ہونے دیتا. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک میں تمہیں تمہاری ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں, تو جب تک آپ کی ہر چیز سے زیادہ عزیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے تو یہ محبت کا دعویٰ کرنا بھی نا اپنی جگہ پہ جھوٹ ہی ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ نے پھر کیا دعویٰ کیا ہے. محبت کا دعویٰ, محبت تو اپنے درمیان کچھ نہیں آنے دیتی, محبت صرف محبت ہی دیکھ رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کے جب ہوتا تھا نا اس دور میں, تو وہ دو ان کے بیٹے تھے, دونوں کا جھگڑا ہی اس بات کے اوپر ہوا تھا کہ ایک کی قربانی قبول ہونی شروع ہو گئی تھی اور ایک کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی. تو ایک اچھی اپنی جو پھل اچھے, جو اس وقت تو یہی کچھ ہوتا تھا, جانور بھی دینا ہے تو بھی اچھا, جو اویلیبل سٹف تھا اس وقت یہ کوئی اور چیزیں تو بنی نہیں تھی ابھی دنیا میں, جو ہینڈ میڈ چیزیں جس کو کہتے ہیں ہم. تو ظاہر کھانے پینے کی اشیاء, جانور, تو وہ چیزیں اللہ کے حضور پیش کی جاتی تھی. ایک جگہ بنائی ہوئی تھی خاص انہوں نے وہاں پر, تو دو چیزیں اس پہ رکھ دی جاتی تھی. تو ایک چیز پہ بجلی گرتی تھی تو کہتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کہ یہ چیز قبول ہو گئی ہے. جس پہ بجلی گری وہ قبول ہو گئی ہے, یعنی آشیاء وہ قبول ہوا جس پہ بجلی گر گئی ہے. تو وہ پہلا جھگڑا بھی اسی بات پہ ہوا کہ ایک نے خالص اپنی چیزیں جو ہے نا وہ پیش کرنی شروع کی, اور یہ قربانی چلتے چلتے پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی ہے نا, جو ہم تک جو قربانی کا مین تصور پہنچا, ایک یہ جو بکرے عید اب سر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے جی, کہ بکرے لانے ہیں اور اچھے بکرے لانے ہیں, اچھی گائے لانی ہے, اچھا ویڑا لانا ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اور اس کے بیچ میں سب کچھ ہی شامل ہے, اچھی چیزیں بھی شامل ہیں اور بری چیزیں بھی شامل ہیں اس کے بیچ, اسی قربانی کے بیچ میں. نیت کہتے ہیں سب ایک جیسی کہتے ہیں, سب کی نیت ایک جیسی ہوتی نہیں ہے اس میں. تو کہا اللہ نے کہ نہ تمہارا خون پہنچے گا, نہ تمہارا گوشت پہنچے گا, پہنچے گی تو تمہاری نیت. اور وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا, اور بڑی جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے بھی فیوریٹ قصوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ ہے. اور یہ جو قربانی ہے اسی قربانی کی یاد میں قربانی کی جا رہی ہے, اور کہا جاتا ہے جیسے تمہارے آبا, تمہارے ابا جی, تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی ہے ویسی قربانی کا. اب انہوں نے کیا دیکھا کہ جی اچھا یہ خواب تو خیر انہیں دیکھا تو دیکھا, اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو لائف ہے نا وہ تو قربانیوں سے مسلسل بھری ہوئی ہے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو گئی 87 سال, 87 ایئرس,
اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ مجھے نیک و صالح اولاد تو عطا فرمائی اللہ تعالیٰ۔ 87 سال میں حضرت حاجرہ جو ان کی دوسری بیگم تھی، ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یعنی کہ حضرت ابراہیم 87 سال کے تھے، اور یہ جب واقعہ ہو رہا ہے تو وہ اس وقت آپ کی عمر ہے 100 سال، اور ابھی حضرت اسحاق علیہ السلام تشریف نہیں لائے ہیں، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اکلوتے بیٹے ہیں، اس وقت یہ واقعہ ہو رہا ہے جی یہ۔ اور اس سے پہلے ہوا کیا کہ جب حضرت حاجرہ کے ہاں پیدائش ہوئی تو پہلی جو بیگم تھی حضرت سارہ، ان کے دل میں نا تھوڑا سا وہ جیلسی کہنا چاہیے ہیں پیدا ہوئی، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یا گھر میں یہ رہے گی یا میں رہوں گی، اس کو تم چھوڑ کے آؤ کہیں باہر۔ اور کہ میں اس کو کہاں چھوڑ کے آؤں باہر، تو یہ تو ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس کو تمہیں کہیں چھوڑ کے آنا پڑے۔ پھر وہی آ گئی کہ اس کو فلاں جگہ پہ ریگستان میں تنہا چھوڑ کے آ جاؤ۔ اللہ چھوٹا سا بچہ اور حضرت حاجرہ، اور حضرت حاجرہ کا اب یہاں پر ایمان دیکھے کہ انہوں نے پوچھا کیا یہ میرے خدا کا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ رب کا حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا آمین، مجھے جہاں کہا ہے وہاں چھوڑ کے آ جائے۔ اور وہ ریگستان، وہ جگہ چھوڑ کے آگے ایک مشکیزہ دیا پانی کا اور کچھ کھجوریں دی، اور وہاں پہ جب ان کو چھوڑا تپتے صحرا میں، ایک دن 2 دن بس، اس کے بعد تو حضرت حاجرہ کو بھی بھوک لگی، اور بھوک کی وجہ سے ان کا دودھ بھی نہیں اترتا تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ تو اب وہ اس بتابی میں کہ میں پانی ڈھونڈوں کہاں ڈھونڈوں، تو پھر وہ صفا پہ گئیں پہاڑی پہ، وہاں سے پھر مروہ پہ گئیں، پھر صفا پہ گئیں، پھر وہ دیکھتی تھی حضرت اسماعیل کو، تو 7 چکر کہتے انہوں نے ایسے لگائے۔ اور اسی اسنا میں اللہ کو ان کی ادا یہ اتنی پسند آئی کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں جہاں پہ وہ رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا۔ چشمہ کیا نکل آیا؟ سر چشمہ ہی نکل آیا کہ جی آج تک دنیا اس کو آب زمزم کے نام سے جانتی ہے، اور شفا ہے اس کے بیچ میں، انسانیت کے لیے شفا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے کیمیکل ریئیکشنز جو ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں انسانی جسم کے لیے، سائنس بھی اس کو پروف کر چکی ہوئی ہے۔ اور وہاں پہ پھر فرشتہ آیا حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، اور یہ تمہاری گود میں یہ نبی ہیں، اور اللہ نے ان سے بڑے کام لینے۔ تو اب یہ یقین دیکھیں ذرا ان کا بھی۔ تو جب پانی نکلا تو وہ پانی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک قبیلہ بھی آ گیا وہاں پر۔ انہوں نے دیکھا ادھر تو بہاریں ہیں پانی کی، ریگستان کے بیچ میں بہار ہی بہار ہے۔ تو وہ پورا قبیلہ وہاں پہ حضرت حاجرہ کے پاس شفٹ ہو گیا، اور اسی قبیلے میں پرورش ہونا شروع ہو گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ والد سے دور ہے، والد آ جایا کرتے تھے ملنے کے لیے وہاں پر، اور ابھی تک خانہ کعبہ کا قیام بھی نہیں تھا۔ تو جب آپ 13 برس کے ہوئے، عمر دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 13 برس، اکلوتے بیٹے، اور خواب آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ بیٹے کی قربانی کرنی۔ 1 دن آیا، 2 دن آیا، تیسری رات کو بھی آ گیا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اب بات جو ہے نا یہ حکم ادھر سے ہی ہے، اور اس کے اندر کوئی، اس لیے وہ مجھے یاد ہے سرکار وائس صاحب بھی جب بچپن میں تھے نا تو دادا حضور نے ایک دن پوچھا، یہی حضرت ابراہیم السلام کا پورا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ اگر میں کوئی ایسا خواب دیکھوں کہ تمہیں قربان کرنا ہے تو پھر تم کیا جواب دو گے مجھے؟ تو سرکار وائس صاحب نے فرمایا کہ اگر نبی دیکھے تو اس میں کوئی آر نہیں ہے، اس کو حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، لیکن اگر نبی کے علاوہ کوئی دیکھے تو پھر اس کو اس بات پہ غور بھی کرنا چاہیے۔ یعنی کہ نبی کا خواب خواب نہیں ہے، وہ تو پورا حکم نامہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب وہ آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ایسے میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ
جو میرے رب کا حکم ہے آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ بیٹا کہہ رہے 13 سال کا جی ہیں، وہ کیا ہے یہ مکتب کی یہ فیضان نظر ہے کہ مکتب کی کرامات سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سبحان اللہ، کہ اس عمر میں بھی کیا انداز۔ تو جب یہ سارا ہو رہا تھا تو جو دوسری قوت تھی شیطان، اس کو تو بڑی کھلبلی مچ گئی، تو بہت بڑا واقعہ ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ تو وہ چلا گیا سیدھا حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ ایسے وہ نا قربانی کے لیے تمہارے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی قربانی کون کر سکتا ہے، وہ بیٹے کو کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ تو شیطان نے کہا کہ ان کو نا ان کے رب نے کہا ہے۔ تو حضرت حاجر نے کہا کہ اگر رب نے کہا ہے تو پھر لے جائے۔ اللہ اکبر، ہیں جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے گئے، اور میں اس دفعہ جب وہ عمرے کی سعادت پہ گیا تو میں نے وہ پہاڑی دیکھی، وہ مقام دیکھا جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم السلام نے لٹایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے، میری ٹانگیں باندھ دے اور مجھے زمین پہ اوندھے منہ لٹائے، کہیں میری شکل دیکھ کے آپ کو کوئی رحم نہ آ جائے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ اور کہا بلکہ آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، اور حضرت ابراہیم السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھی اور ویسے ہاتھ پاؤں باندھے اور ان کو اوندھے منہ لٹایا، اور چھری چلا رہے ہیں اور چھری چل نہیں رہی۔ اور اب وہ چھری چلتی تو کچھ وہ محسوس بھی ہونا تھا کچھ کٹا ہے، تو چھری نہیں چل رہی، چھری کو حکم نہیں ہے چلنے کا بھی۔ تو وہ نا اکتاہٹ میں چھری سے کہتے ہیں کہ اے چھری تو چل کیوں نہیں رہی ہے؟ تو وہاں پہ اللہ کا پھر بڑا حکم آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ خلیل اللہ ہیں، یہ نہیں رک رہے، وہ فٹافٹ یہاں پہ جو ہے نا مینڈھا لے کے جاؤ جنت سے۔ وہ مینڈھا کہتے ہیں دمبا بھی نہیں ہوتا اور بکرا بھی، تو لیلا جس کو کہتے ہیں نا، وہ اس کو مینڈھا کہتے ہیں جی۔ تو وہ مینڈھا لے کے آئے اور وہاں پہ ان کو جب شفٹ کیا تو اس وقت چھری کو بھی حکم ہوا کہ چھری چل پڑی، چھری چلی، وہ ہاتھ کو جب گرم خون لگا تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی کہ وہ تکبیر کا انداز جو ہے نا جی، آج بھی ہم اسی انداز کو فالو کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی بڑا ہے، تو ہی بڑا ہے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کے نام پہ قربان کرنا اپنی قیمتی ترین چیز کو۔ اور وہاں سے یہ قربانی کا آغاز ہوا، اور اس کی جو بنیاد یہ بات رکھی گئی، اس کو نا سرکار والے صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ کبھی تمہاری کوئی قیمتی چیز اللہ مانگ لے، تمہاری کوئی آرزو مانگ لے، تمہاری قیمتی چیز مانگ لے اللہ، تو پھر درمیان میں اگر تم نے اس کو روک لیا تو اس کا مطلب ہے تمہاری قربانی کرنے کی ابھی وہ والی نیت نہیں ہے جس کو اللہ نے قبول کرنا ہے۔ اللہ، یعنی کہ تمہاری کوئی بھی چیز، یہ بات تم نے قربانی کرنے سے پہلے اپنے دل میں، چاہے تم آج شکر کرو کہ وہ تمہیں بیٹے ذبح کرنے کا حکم نہیں آ گیا ہوا، تمہارے پاس وہ حکم وہ آج بھی بکرا ذبح کرنے کا ہے، حلال چیزیں جو ہیں، گائے ہے، بکرا ہے، دوسرا ہے لیلا ہے، جو بھی کہہ لیں، تو وہ حکم کرنا، وہ قربان کرنے کا حکم آیا۔ لیکن قربانی کی جو پیچھے اصل جو چیز، جو نیت ہے نا، جو اللہ کہتا ہے کہ میں وہ قبول کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کبھی یا اللہ میری آرزو اور تیرے حکم کے درمیان میں فرق آئے گا تو میں اپنی آرزو قربان کروں گا، سبحان اللہ، واہ، اس کی شہادت کروں گا، میں تیرے حکم کو سامنے رکھوں گا میں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا آیا ہم اپنے ان دنوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہوئے ہیں، ہم وہاں پہ اپنی آرزوؤں کو رکھ رہے ہیں یا وہاں پہ ہم نے اللہ کے حکم کو سامنے رکھا ہوا ہے؟ یہ تو ایک لمحے کی بات ہے نا کہ آپ بکرا لے کے آئے کسائی کے، چھری، ہم تو چھری پہلے تو خود ہی سے ذبح کر لیا کرتے تھے، اب تو کسائی کو بلایا جاتا ہے کہ چھری کو کہتے ہیں اللہ اکبر پڑھ کے تو آپ اس کو دے دیں، وہ کسائی ذبح کر دے گا۔ اور اس کے بیچ میں کیا کیا چیزیں کہ 7 لاکھ کا 10 لاکھ کا وہ کٹا آ رہا ہے تو بچہ آ رہا ہے،
تو 12 لاکھ روپے کی گائے آ رہی ہے, 60 لاکھ روپے. ڈاکٹر صاحب 60 لاکھ روپے کی گائے کو سننے میں کبھی آئی ہے جی؟ یہ تو فرعون کی گائے نہیں تھی اتنی مہنگی جتنی مہنگی یہاں پہ ملنا شروع ہو گئی ہے جی. تو کیا ہے اس کے بیچ میں اسراف, کیا ہے اس کے بیچ میں وہ بات؟ کیا واقعی یہ 60 لاکھ روپے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں؟ اور ہم اپنی ظاہری زندگی کے اندر جو ہمارے باطن اور ظاہر کی جو ہماری زندگی چل رہی ہے, اور اس زندگی کے درمیان میں جو ہماری آرزویں چل رہی ہیں, اور ان آرزوؤں کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہماری زندگیوں میں واضح طور پہ جو آئے میں ہیں, وہ نہیں ہم قربان کر رہے. اللہ کے حکم کی خلاف ورزیاں دھڑا دھڑ کیے جاتے ہیں, اور دوسری طرف کہتے ہیں یا اللہ تیری راہ میں ہم قربانی پیش کر رہے ہیں. تو یہ کون سی قربانی ہو رہی ہے؟ جب تک آپ کے اندر وہ والی نیت نہیں پیدا ہوگی نا کہ یا اللہ میری مرضی اور تیری مرضی کے درمیان میں فرق آئے گا تو میری مرضی شہید ہوگی, تیرا حکم نہیں ہم آگے پیچھے جانے دیں گے. اور اگر تم نے اپنی آرزو کو آگے رکھ لیا تو پھر میں نہیں کہتا پر گمراہی ہے, محنتیں رائے گاہ چلی جائیں گی ساری. ہاں یہ گمراہی ہو جائے گی. پھر یہ وہ بات نہیں ہے کہ تم پھر کرتے رہو چھریاں پھیرتے رہو, جس کو مرضی پھیرنی ہے پھیر دو. جب تک وہ تمہاری زندگی کے ہر حصے کے اندر یہ قربانی کا فلسفہ جو مین اس کا جو فلسفہ ہے وہ جب تک واضح نہیں نہ ہوگا, تمہاری یہ والی قربانی بھی کسی کھاتے میں نہیں جائے گی. تو ہم نے تو اپنی اس ایک عمل کو دیکھتے ہوئے, اب وہ دیکھیں جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے جا رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو, شیطان آیا 3 مقام پر آیا. وہاں پہ پہلی جگہ پہ آیا ایک بوڑھا بن کے, اور وہ بوڑھے نے بوڑھے کو بات بتائی, تو بوڑھا ہے پتہ نہیں تیرا غور اولاد آتی ہے کہ نہیں آتی, یہ کیسے آ گئی تھی, کو معجزہ ہی ہو گیا تھا, 100 سال کا تو ہو گیا, تیری اولاد کہاں سے آئے گی دوبارہ, ایک تیری اکلوتی اولاد ہے, تو اس کو بھی قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا میرے رب کا حکم ہے, چل مردود ہٹ شیطان یہاں سے بھاگ جا. نہیں سنی بات. پھر دوسرے مقام پہ جا رہے تھے تو پھر وہی شیطان ایک عورت کے روپ میں آیا, تو ماں کی جو ممتا والا سینٹیمنٹ سے نا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل تک پہنچائے. تو پھر اس سینٹیمنٹس کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رد کر دیا. تیسرے مقام پہ وہ بچے کی شکل میں آیا, اور بچے کی شکل میں آ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ دیکھ تیرا باپ کیا کر رہا ہے, ابھی تو جوان ہونا ہے اور ابھی سے تیری زندگی ختم کرنے کے لیے جا رہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پہ اس کو رد کیا اور کہا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے, اس لیے یہ بات ہو کے رہنی ہے. آج حج جب کرتے ہیں تو جب تک وہ 3 مقام پہ شیطان کو کنکریاں, اس کو کیا کہتے ہیں, رمی کرتے ہیں جی, ہے 3 مقام پہ شیطان کو جو کنکریاں مارنا ہے, یہ بھی اسی بات کی وہ ایک یاد ہے جس کو ہم تازہ کر رہے ہوتے ہیں. تو شیطان تو اپنے مشن کے اوپر بڑا مسلسل لگا ہوا ہے, آج بھی لگا ہوا ہے. تو ہم اگر آج اس کی وہ باتوں میں آ جاتے ہیں کہ تیرے پیسے کم ہو جائیں گے, کیا کر رہا ہے, اس کے لیے اتنے بہت ہیں, چھوڑ پر اور پیسے دینے کی ہیں تو نے, اس کی ضرورت ہے 20,000 روپے کی, تم اس کو 2,000 روپے نکال کے دے رہے ہو, نہ اس کی ضرورت پوری ہونی نہ اس کا کام ہونا ہے.